خلیلullah نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبی اللہ نے وقت ذبح جس کے التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آگ بھڑکی جواب لن ترانی سے۔ دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پر آئے واز جس کی شاہن رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج عیاں کر دیے ہر بات کے وعدے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کر چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ السلام علیکم، بزم سناگر کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن 12 ربیع الاول کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور پوری دنیا میں عالم اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن گھر گھر منا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج کی یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جس میں ہمارے ساتھ ملک کے نام برسر نخواہ حضرات موجود ہوں گے، اس کے علاوہ علماء کرام موجود ہوں گے، اور ملک کی معروف شخصیات، سماجی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جن سے گفتگو بھی ہوگی اور خوبصورت نعتیہ کلام بھی ہم لوگ سنیں گے۔ یوں تو بزم سنگر کی شان راؤ کرامت سنگر بڑھاتے ہیں، لیکن آج اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے، تو مجھ ناچیز کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس پروگرام کو سنبھالنا ہے، تو میں نے خوش نصیبی سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چنا کہ میں بزم سنگر پہ آ کے ان کا ذکر کر سکوں اور کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کر سکوں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے۔ تو جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے۔ محمد کے خدا تو رحمان ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ عہد مانا تجھے، صمد جانا تجھے، تو ہی معبود ہے، میرا ایمان ہے۔ عہد مانا تجھے، صمد جانا تجھے، تو ہی معبود ہے، میرا ایمان ہے۔ محمد کے خدا تو رحمان ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ گناہوں کو میرے الہی بخش دے، بخشنا سیوں کو تیری شان ہے۔ گناہوں کو میرے الہی بخش دے، بخشنا سیوں کو تیری شان ہے۔ محمد کے خدا تو رحمان ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ تیرا ہی کرم ہے میرا آسرا، قبر کی منزلیں کہاں آسان ہے۔ تیرا ہی کرم ہے میرا آسرا، قبر کی منزلیں کہاں آسان ہے۔ محمد کے خدا تو رحمان ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ تیرے اس فیض کا کروں میں شکریہ، غلامی نبی میری پہچان ہے۔ تیرے اس فیض کا کروں میں شکریہ، غلامی نبی میری پہچان ہے۔ محمد کے خدا تو رحمان ہے،
تیرا ہی فضل ہے، تیرا احسان ہے، حرم میں وہ خدا کی جو ہے رونقیں، وہ کعبہ دیکھنا میرا ارمان ہے، حرم میں وہ خدا کی جو ہے رونقیں، وہ کعبہ دیکھنا میرا ارمان ہے، محمد کے خدا تو رحمان ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا احسان ہے، الہی مصطفیٰ اور ان کی آل پر جان و دل یہ سبھی قربان ہے، الہی مصطفیٰ اور ان کی آل پر جان و دل یہ سبھی قربان ہے، محمد کے خدا تو رحمان ہے، تیرا ہی فضل ہے، تیرا احسان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت جو ہے مہمان موجود ہیں، اور ثنا خوان رسول ہیں سب کے سب، اور سب آج اس محفل میں سرکار کی شان بیان کرنے، سرکار کی نعتیں بیان کرنے آئیں، اور میں جو یہاں پہ موجود ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو آج سرکار نے بلایا تو میں یہاں پہ موجود ہوں۔ میرے ساتھی ہوسٹ شراز خان بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم شراز، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ میلاد النبی کا مہینہ جاری و ساری ہے، تھوڑی سی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ نعتیں تو ہم لوگ سنیں گے اور پورے مہینے ہم لوگوں نے سننے ہیں نعتیں، تو تھوڑا سا اس چیز پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جھنڈیاں لگتی ہیں، لائٹیں لگتی ہیں، گھر سجتے ہیں، ہر کوئی بڑی شان و شوکت سے میلاد منا رہا ہوتا ہے، تو میلاد مناتے سب ہیں، لیکن میلاد مناتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میلاد مناتے وقت جو ہے یہ بدعات نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ یہ ہوتے ہیں شہنائیاں بجتی ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ ہے، تو ان کی ولادت، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، انہوں نے جو ہمیں سنتیں، ان کی خوبصورت سنتیں ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے، یہی کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے بھی مقادے پہ کر کے علماء ہیں، میلاد کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے، میلاد منانے کے طریقہ کار پہ جو ہے اعتراضات اٹھتے ہیں کہ جو کچھ میلاد النبی کے نام پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان علماء اکرام کو کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ضابطہ بنا دیا جائے کہ میلاد میں یہ کچھ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، تاکہ جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے، یہ شکایت ختم ہو جائے کہ اہل سنت کی صفوں میں یہ ہو رہا ہے، اہل سنت کی صفوں میں یہ ہو رہا ہے۔ اگر علماء اکرام ایک بار مل کے یہ طے کر لیں کہ جو یہ کرے گا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، بالکل، تو آپ کے خیال میں کچھ ایسا ضابطہ علماء اکرام کو بنانا چاہیے؟ جی بالکل، علماء اکرام کا ہوگا بھی، نہیں عام طور پہ ہوتا ہے کیا ہے کہ ابھی مجھے یہ پتا ہے کہ جیسے 12 ربیع الاول ختم ہوگی تو 13 ربیع الاول سے جس قسم کے کلپ آنا شروع ہوں گے نا کہ بھائی یہ جو ہے عاشقان رسول سڑکوں پہ سلینسر نکال کے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، ہلڑ بازی مچا رہے ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے، اس قسم کی چیزیں، کہیں جو ہے ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈل رہے ہیں، یہ سارے کلپس آئیں گے اور یہی کہا جائے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے فسادی لوگ تو ہر اس میں ہوتے ہیں نا۔ ہاں تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو روکا یوں جائے گا کہ جب علماء اکرام اپنا کردار ادا کریں گے کہ بھائی یہ چیزیں ناجائز ہیں، یہ اہل سنت کو بدنام کرنے والی چیزیں ہیں اور اہل سنت اس کی بالکل حمایت نہیں کرتی ہے، تو تب یہ چیزیں رکیں گے بھی۔ ہر مسلمان جو ہے جب سنتا ہے کسی عالم سے کہ یہ کام گناہ کا، یہ کام ثواب کا، تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو بالکل ہر کوئی بچنے کی کوشش کرے گا، بالکل۔ خیر، حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہوا، جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو یقیناً اس بات کا اعتراف کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جب تک لبوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جاری نہ ہوں تب تک نہ ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ ہی کلمے کی تکمیل ہوتی ہے۔ آئیے کلمے کی تکمیل کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست، بہت ہی خوشگلو نعت خواں موجود ہیں۔
شفیق سلمان، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سید محمد شاہ نواز عالم موجود ہیں، اور اس کے علاوہ شیس رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی ہم کلام شامل کریں گے پروگرام میں شفیق سلمان صاحب کی آواز میں، اور یہ کلام جو ہے لکھنے کی سعادت بھی ان کو خود حاصل ہوئی ہے، اور انہوں نے خود جو ہے یہ کلام لکھا ہے۔ نبی کے روزے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ نبی کے روزے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے وقت بزم تمام کہنا۔ نبی کے روزے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ سنا ہے روزے کی جالیوں کو، جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں۔ سنا ہے روزے کی جالیوں کو، جو چومتے ہیں وہ جھومتے ہیں۔ ہمیں عطا ہو معراج قربت، ہمیں بھی آتا ہے جھوم لینا۔ نبی کے روزے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ تو بوسہ لے کے او جالیاں دا، او جالیاں کرم والیاں دا، او جالیاں کرم والیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کمی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ نبی کے روزے پہ جانے والوں، میرا بھی ان کو سلام کہنا۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام، اور طرز بھی بہت ہی خوبصورت۔ آپ نے جس انداز میں پیش کیا وہ بھی انداز بھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ، اور جو الفاظوں کا چناؤ آپ نے اس کو لکھتے وقت کیا وہ بھی ماشاءاللہ بہت کمال ہے، جو ہے بارگاہ رسالت میں بس قبول ہوئی ہے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ وقت ہو جاتا ہے پروگرام میں ایک بریک کا، کیونکہ وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے بزم ثناگر۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ آج ثناءخوان مصطفیٰ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید شاہ نواز عالم صاحب۔ ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ اپنی آواز میں خوبصورت نعت پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ شاعر فرماتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا۔ کس بات پہ؟ فرماتے ہیں جب بروز محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کسی نبی کے پاس جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف، وہاں پر ایک صدا آئے گی انا لہا انا لہا انا لہا۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے دیوانے کو دیکھ کر فرمائیں گے تو اس ٹائم کیا کیفیت ہوگی؟ شاعر نے کہا میں ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ کیا کہنے، جس نے روزے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہے۔ بروز محشر حضور دیکھیں گے اور کہیں گے یہ دیوانہ۔ دوسرے لائن میں فرماتے ہیں میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس گئے، تم نے جو کہا ہنس گئے، یہ ہے میرا دیوانہ، تم نے جو کہا ہنس گئے، اور دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، اور پینے کو
تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیرے کا ساقی ہو اجمیرے کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں. مکتا فرماتے ہیں کہ بے دم میری قسمت میں صدقے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں صدقے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ بے خود کیے دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا اچھا بہت خوبصورت بہت پیارا کلام آپ نے جو ہے آج پروگرام میں شامل کیا. اچھا آپ جتنے نعت خواں حضرات یہاں پہ موجود ہیں اور سرکار کی محافل میں آپ کی شرکت ہوتی ہے اور جب عید میلاد النبی کی محافل سجائی جاتی ہیں تو اسی کے ارد گرد جو میں نے شروع میں خرافات کا ذکر کیا تو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو علماء کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ لوگوں کو ممبر ملتا ہے آپ لوگ ممبر پہ ہوتے ہو آپ کی آواز پہنچتی ہے لوگ آپ کو سنتے ہیں لوگ آپ لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں تو اگر آپ بھی یہ پیغام پہنچائیں ربیع الاول کے حوالے سے کہ بھائی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. ابھی پچھلے سال تو باقاعدہ وہ ایک حور بنا کے جو ہے جلوس میں لے آئی گئی تھی تو اس سے بدنام کون ہوا تھا؟ اہل سنت. تو آپ لوگ اس پہ کردار کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ. دراصل دیکھا یہ جاتا ہے نا کہ آپ اگر دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں نا کچھ اچھا کام ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت ایک احسن اور جید طریقے سے ریلی اور میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتی ہے جس کو ایک بڑے لیول پر اس کے گروہ بھی ہوتے ہیں اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. پورے روڈ سیٹ ہوتے ہیں ہر چیز کا ایک شیڈول ہوتا ہے اس میں. اب کچھ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ بائک کے سیلنسر وغیرہ نکال دیتے ہیں. اب اہل سنت اور مولویوں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں روکنا کس کا کام ہے؟ روکنا ہمارا کام ہے. ممبروں سے ہمارے یہ درس اور وائز و نصیحت ہوتی رہتی ہے. میں تربیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نعت خواں حضرات جب لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو آپ تربیتی جو ہے سرگرمی میں بھی تھوڑا سا کردار ادا کریں نا. تو اہل سنت کے نمائندے کے طور پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ جتنا اچھے طریقے سے جتنے احسن اور جید طریقے سے ہم میلاد مصطفیٰ میں شامل ہوں گے نا جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں نا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے اور اس سے گڈ نیوز جائے گا آگے کہ ہاں یار بہت بہترین طریقے سے یہ لوگ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. بالکل ذکر مصطفیٰ ہو اور بے شک ادب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں اور سیرت کا پیغام دیا جائے اور اطیع اللہ وطیع رسول اللہ پہ زیادہ زور ہو کہ بھئی اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں تو اطاعت پہ زیادہ زور ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں زور جو ہے منانے پہ ہوتا ہے زور جو ہے عمل پیرا ہونے پہ نہیں ہوتا. یہ چیز ڈسپلن ہے نا جو اس کو فالو کرتا ہے نا وہ بہترین طریقے سے چلتا ہے. لیکن جو لوگ نہیں کرتے میٹرو ون نیوز کی توسل سے اور آپ کے ساتھ میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک بہترین نظام کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ جب ہم اس میں شامل ہو جائیں گے نا تو ایک گڈ نیوز جائے گا ہمارے نوجوانوں کے لیے. یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر ہو سکے تو ہمارے ساتھ ہی چلیں ہو سکے تو اپنے علماء کے ساتھ رہیں گے نا تو اچھی صحبت ملتی ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اچھی صحبت بھی ملتی ہے. اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں کسی بھی بری سرگرمی کو ڈیفینڈ نہ کریں اور کھل کے بولیں کہ یہ غلط کیا گیا ہے اور یہ عمل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جس میں ادب ملحوظ خاطر ہو. آئیے بڑھتے ہیں اگلی نعت شریف کی جانب. جی شراز جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیست رضا قادری صاحب. ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ اپنی آواز میں نعت پیش کریں. بسم اللہ. ہم کو اپنی
طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ارے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، یہ دوا چاہیے یہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے یہ شفا چاہیے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، آقا آپ راضی رہیں اور کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، اور درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا۔ بزم سنگر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بزم سنگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں عمران شہریار۔ ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے، اور جگہ جگہ گھر گھر گلی گلی نکر نکر سرکار کی محفلیں سج رہی ہیں، اور ہر جگہ ایک تجدید
کا سامان نظر آ رہا ہے کہ ہر کوئی اس سال تو مجھے کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کرے، ایک عہد کرے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ سے محبت کا ثبوت آپ کی اطاعت کر کے دیں گے، ہم آپ سے محبت کا ثبوت صرف نعرے لگا کے نہیں دیں گے بلکہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چل کے آپ کی سیرت پہ عمل کر کے آپ سے محبت کا اور آپ سے عشق کا جو ہے اپنا عشق ثابت کریں گے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ یہ گفتگو ہوئی، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی، عوام الناس سے جب میں نے آراء اکٹھی کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اب ضروری ہے کہ ہم نے سیرت پہ بہت بات کر لی، اب جو ہے عملی طور پہ اس سیرت کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ اب نافذ کرنا پڑے گا۔ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس مشکل ترین حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے نافذ کیا جائے، اور ہر شخص اگر وہ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو، تبھی ہم اپنی حالت بدل سکتے ہیں۔ ورنہ آج جو حال ہے اس ملک کا، اور غربت، لاچارگی، بے روزگاری اور نالائق حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سیرت سے بہت دور جا چکے تھے۔ تو ایک بار پھر لگی ہے چوٹ تو احساس ہوا ہے کہ نہیں، اب ہمیں ایک ہی سہارا ہے ہمارے پاس، اور وہ دامن مصطفیٰ ہے کہ جس کو ہم تھام لیں گے تو شاید ہماری نیا جو ہے پار لگ جائے۔ آئیے، کوشش اس پروگرام سے یہ ہے کہ کچھ بہتر پیغام آپ تک پہنچے۔ اگر کوئی ایک لفظ بھی کسی کے دل میں اتر جائے، وہ کہتے ہیں کہ جی انداز بیان اگر کوئی شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات، تو اسی ذوق سے، اسی شوق سے جو ہے بس یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک دل ایسا ہو جس میں یہ بات پیوست ہو جائے اور وہ عمل پیرا ہو جائے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ایک بار پھر عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور میں شفیق بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک نعتیہ کلام اور جو ہے بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، سوچوں تو اس احساس سے ڈر لگتا ہے، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی،
فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ سبحان اللہ۔ وقت حالات حاضرہ سے مناسبت رکھتا ہوا کلام ماشاءاللہ سے آپ نے پیش کیا۔ یہ تمام تر مناظر دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ، دیکھنے کو ملیں گے، اور وہ کب ملیں گے، کیسے ملیں گے؟ یعنی پھر مسلمان سنبھلے گا، یہ مٹی سونا اگلے گی، یہ چرخ بار برسائے گا، ہر ایک نظام ظلم و ستم ظالم کو رلائے گا، پھر صدام کلیجہ تھامے گا، ہر بش کا سر چکرائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ کیا تیر و کما، کیا نو کے سنا، کیا گرز گراں، کیا تیغ و ددم، کیا ٹینک اور ایسڈ میزائل، کیا راکٹ، کیسے آئٹم بم، سامان ہوس اسباب ستم، کلنٹن کی زباں رشدی کا قلم، انسان کا لہو پینے والے انسان کی صورت میں صنم، کھل جائے گا ہر ایک ظالم کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، ٹوٹے گا طلسم لال و گوہر، پھوٹے گا مقدر ڈالر کا، نیزوں کی چمک بجھ جائے گی، اڑ جائے گا پانی خنجر کا، اے اہل جفا کیوں کرتے ہوئی چرچا فوج اور لشکر کا، تم مرحب و انتر کے بیٹے وہ لال ہے شیر داور کا، زہرا کی دوا ہے سینہ سپر، کون اس سے بھلا ٹکرائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے پر نور مقدر کس کا ہے، جاگے گی غریبوں کی قسمت، دن پلٹے گا مظلوموں کا، کب تک یوں ہی استحصال کریں گے ظلم و ستم مزدوروں کا، کب تک یہ سیاست کی جوکیں چوسیں گی لہو مزدوروں کا، ٹپکا ہے زمیں پر جتنا لہو مجبوروں کا، مظلوموں کا، ابھرے گا شفق بن کر وہ لہو انگارے برسائے گا، اس وقت فضائے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، جب آنے والا آئے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف عشق کا دعویٰ نہ ہو، آپ کے نقش قدم پہ چلنا بہت ضروری ہے، اور آپ کی سیرت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، عشاق کے کردار سے پتہ چلے کہ وہ عاشق ہے، بس یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں چاہوں گا کہ جنید بھائی تشریف فرمائیں، تو ایک کلام جو ہے جنید بھائی سے بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جنید بھائی سے ہم کلام سنتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ بزم ثناءگر پہ آئے اور آپ نے یہاں کی رونق بڑھائی، اور بلکہ آپ نے کیا رونق بڑھائی، سرکار نے آپ کو چنا کہ آپ اس بارگاہ میں آ کے، اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ سرکار کی بارگاہ میں کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کر سکیں، تو ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے سرکار کا کہ انہوں نے ہمیں چنندہ بندوں میں شامل کر لیا اور چن کے جو ہے حسان بن ثابت کے منصب پہ بٹھا دیا ہمیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی آمد کا، اور بہت بہت شکریہ میٹرو ون نیوز، بہت بہت شکریہ کرامت راؤ ثناءگر صاحب کے جنہوں نے موقع دیا مجھے اس پروگرام کو ہوسٹ کرنے کا۔ جی جنید بھائی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کمالی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کمالی والے سے
وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس دل میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سناگر کیا خوب سجی ہے،